الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ وعلی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد حقہ سے مراد ہم شیعیان اور محبان اہل بیت کے وہ عقائد ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور عقلی دلیلوں سے بھی ثابت ہیں۔ عقائد حقہ میں کچھ بنیادی عقائد ہیں جیسے اللہ کا وجود اور اس کی وحدانیت، پھر اس کے بعد خدا کے صفات جمالیہ کمالیہ، ان میں سر فہرست عدالت، اس کے بعد سر فہرست عقائد میں نبوت ہے جس کی دو قسم کی گئی، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ سے مراد وہ مباحث ہیں جو نبوت کے لیے ضروری ہے، نبی میں پائے جانے چاہیے، کوئی بھی نبی ہو۔ اور نبوت خاصہ سے مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور خاتمیت پر گفتگو۔ پھر اس کے بعد امامت کا عقیدہ، امامت کی بھی دو قسم کی گئی، امامت عامہ، امامت خاصہ۔ امامت عامہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی امام ہو اس کے اندر کچھ خصائص، کچھ امتیازات پائے جانے چاہیے کہ اگر وہ خصائص نہیں پائے جاتے تو وہ امام نہیں ہوگا، جیسے نص ہونا، جیسے صاحب معجزہ ہونا، صاحب عصمت ہونا، افضل الناس من جمیع الجہات، ہر جہت سے وہ لوگوں میں افضل و برتر و بہتر ہو۔ یہ وہ خصائص ہیں جو کوئی بھی امام ہو اس کے اندر یہ سب پائے جانے چاہیے۔ امامت خاصہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 12 اماموں کی امامت، ان کے فضائل و کمالات اور معجزات اور ان اوصاف کا جو امامت عامہ میں گفتگو کی گئی ہے ان کا تطبیق کرنا معصوم 12 اماموں پر۔ اس کے بعد بنیادی عقیدہ ہمارا معاد اور قیامت ہے کہ جو اجمالی طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ ایسا دن کہ جس میں خداوند متعال لوگوں کے اعمال خیر پر جزا اور اعمال شر کے اوپر سزا دے گا، جنت اور جہنم رسید کرے گا۔ تو یہ جو عقائد علیکم السلام بنیادی عقائد ہیں، اس میں زیادہ تر امور میں تمام مسلمین شریک ہیں، مگر عدالت کی بحث میں ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، حسن و قبح عقلی ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے، جو ایک پوری مفصل بحث ہے۔ موقع رہا تو اسی عدالت کی بحث میں اس کو بھی چھیڑیں گے۔ دوسری بحث امامت کی ہے، امامت کو بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ کتاب کنز العمال سنی متقی ہندی کی کتاب ہے، اس میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 32 سے 34 تک 3-4 صفحے پر مشتمل روایت موجود ہے جابر ابن سمرہ سے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے تھے کہ میرے بعد لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام ہمیشہ قوی رہے گا۔ عزیز یہاں پہ پیارے کے معنی نہیں بلکہ قوی کے معنی میں، اسلام قوی رہے گا یہاں تک کہ حتیٰ یکون 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلیفہ آ جائیں۔ متقی ہندی نے صرف عزیزن کے ساتھ نہیں 6-7 کلمات کے ساتھ اس ایک حدیث کو جابر ابن سمرہ سے نقل کیا ہے، جس کے اوپر اکثر 99% کہوں سنیوں کا اعتبار اور عقیدہ ہے کہ یہ روایت پیغمبر سے صادر ہوئی ہے، بلکہ تواتر کا دعویٰ کیا گیا۔ تواتر اس معنی میں کہ جابر ابن سمرہ کے بعد ڈھیر سارے لوگوں نے نقل کیا، ورنہ وہ ابتدا میں وہی شخص ہے۔ کیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ مقتدر پابرجا رہے گا، قوی رہے گا، صالح رہے گا، اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ 12 خلیفہ آ جائیں۔ پھر اس کے بعد سنیوں میں اختلاف ہو گیا کہ یہ 12 خلیفہ ہیں کون؟ تو کسی نے خلیفہ کی تعداد پہنچائی 12 ہشام بن عبد الملک تک،
اموی خلیفہ جو 9واں 10واں خلیفہ ہے اس تک پہنچایا۔ اب اگر اس کے ساتھ جو 9 کے 10واں خلیفہ بنتا ہے، 10 تعداد پوری ہوتی ہے، تو اب اگر خلفائے ثلاثہ کو جوڑتے ہیں تو تعداد 13 بنتی ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ 14 بنتی ہے کیونکہ انہیں چھوڑ نہیں سکتے، اور بعض نے امام حسن علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے 6 مہینہ ظاہری حکومت کی بنیاد پر، اس طریقے سے 15 تعداد بن جاتی ہے۔ خیر، بات یہ ہے کہ امامت عامہ کے بعد امامت خاصہ کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امامت عامہ میں ہم بہت سی چیزوں میں سنیوں کے ساتھ شریک ہیں، کہ وہ پڑھا لکھا ہو، یہ ہو، بنی قریش میں سے ہو، وغیرہ وغیرہ جو صفات ذکر ہوئے، کیونکہ یہاں پہ پیغمبر نے اسی روایت میں جو کنز العمال کی 4 صفات پر مشتمل مختلف طریقے سے نقل ہوئی ہے، اس میں کلہم من قریش ذکر ہوا ہے، قریشی ہونا چاہیے۔ بعض میں ہے کلہم من ہاشم، ہاشمی ہونا چاہیے۔ بعض میں ہے کلہم من بنی عبد المطلب۔ تو یہاں تک تو ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ قریشی ہو اور 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن تطبیق میں جب آئے تو وہ خلفائے اربعہ کو تو چھوڑ نہیں سکتے، خلفائے ثلاثہ کے بعد چوتھے کو تو ماننا ہی ماننا، ان کے بغیر ان کی جو ہے ان کے باپ دادا کی نہیں بنی، ان کے خود خلیفہ جو ہے جھیل گئے بغیر ان کی موجودگی کے، لولا علی علیہ السلام لہلک فلان۔ بہرحال تو وہ 4 کو جوڑنے کے بعد ہشام پر آ کر کے تعداد 13 بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی عباسی خلیفہ کا کیا ہوگا؟ کسی نے عباسی خلیفہ کو چند کو لیا ہے، کسی نے اموی کو لیا ہے، کسی نے کچھ کو، ایسے تعداد بنائی ہے، کسی کے 12 بہرحال نہیں ہو سکے، زیادہ ہی ہوئے ہیں۔ بعض اس میں سنی اس میں قائل ہیں کہ المہدی منہم، وہ جو 12 رسول خدا نے خلیفہ بنائے ہیں وہ حضرت مہدی اس میں سے ہیں، تو اگر وہ ان میں سے ہیں تو پھر کتنی تعداد بنے گی؟ ہزاروں میں چلی جائے گی۔ خیر، تو ہماری گفتگو چونکہ عدل کے اوپر ہے، لہٰذا ہم ان اساسی عقائد کے سلسلے میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہے ہیں کہ عدل کا عقیدہ، ہم عدلیہ کا عقیدہ ہے۔ عدلیہ کسے کہتے ہیں؟ تمام شیعہ اور معتزلی مسلمانوں کا وہ فرقہ جو عقل کو زیادہ توجہ ویلو دیتا ہے، مقابل میں بقیہ بے عقلوں کے، سبھی بے عقل ہیں لیکن بقیہ بے عقلوں کے مقابل میں جو معتزلی لوگ ہیں، ابن ابی الحدید اسی میں سے ہے، قاضی عبد الجبار اسی میں سے ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عدلیہ کہلاتے ہیں، کیونکہ عقیدہ عدل، اللہ کی عدالت کے اوپر، انصاف کے اوپر ہمارا ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے، ایک دم سے نہیں، لیکن وہ بھی عقیدہ عدل کے قائل ہیں کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا، اور ہم بھی قائل ہیں۔ اس لیے متکلمین کی کتابوں میں، اصطلاحوں میں ہمیں اور معتزلہ کو ملا کر کے عدلیہ کہا جاتا ہے۔ عدلیہ معتزلہ کے مقابل میں کون ہے؟ اشاعرہ۔ سارے سنی ان معتزلہ کے علاوہ سب کے سب، ان کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اقوال انشاءاللہ آئندہ نقل کیے جائیں گے کہ کوئی جبر کی طرف جا رہا ہے، کوئی تفویض کی طرف جا رہا ہے، کوئی مجبرہ میں سے ہو رہا ہے، کوئی مفوضہ میں سے ہو رہا ہے، ان کے اقوال بہت دیگرگوں ہیں، لیکن بہرحال ایک جماعت جو معتزلہ کہلاتی ہے، وہ ہمارے ساتھ اس عقیدے میں برابر کی شریک، برابر نہ کہنا چاہیے، شریک ہے کہنا چاہیے۔ سوال تمہیدی طور پر کہ اللہ کے اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں، نام بہت زیادہ ہیں، جوشن کبیر میں ہم 1000 نام پڑھتے ہیں، دوسری دعاؤں میں 104، 94، 97 مختلف نام، تو اللہ کی جب صفتیں بہت زیادہ ہیں، اوصاف اور صفات بہت زیادہ ہیں، تو کیوں اصولی اور بنیادی عقیدے میں ہم نے صرف عدل کو رکھا ہے؟ اللہ جیسے عادل ہے ویسے ہی حیات، ویسے ہی علم، ویسے ہی قدرت، ان سب کو، یہ ایک سوال جو عام طور سے کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب بھی ہمارے سارے بزرگوں نے اپنی عقائد کی کتابوں میں دیا ہے، لیکن رکن کے طور پر، اصول کے طور پہ، بنیاد کے طور پر عقیدے میں جیسے توحید، اسی کے ساتھ ساتھ عدل، جیسے امامت اور
नबूवत और क़यामत, उसी तरीके से अदल का अक़ीदा रुकन रकीन असासी बुनियादी अक़ीदा है। उसकी अहमियत के पेश नज़र और भी वजह हैं। आइए अहमियत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि इस अक़ीदे को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, जबकि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म, अल्लाह के और औसाफ अस्माए हुस्ना वो सब के सब। और हम क्या अहमियत देंगे? कुरान मजीद ने अहमियत दी है बहसे नफ़ी जुल्म और इस्बात और हुस्न अदल के हवाले से। कुरान मजीद में 300 के करीब वो आयतें हैं कि जिनमें अल्लाह की अदालत और अल्लाह का जुल्म से मुत्तसिफ न होना बयान किया गया है। अपने मुख्तलिफ मुश्तक़ात के साथ अदल, आदिल, इसी तरीके से जुल्म, जालिम, इन सब की नफ़ी और इस्बात, यानी नफ़ी जुल्म और इस्बात अदल के हवाले से 300 के करीब आयतें हैं। और ख़ास तौर से अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता, इस तरह की आयतें 40 से ज़्यादा हैं, जिसमें सरीही तौर पर खुदावंद मुताल से नफ़ी जुल्म किया गया है। ये सब बातें अल्लाह मजलिसी और दीगर बुज़ुर्गों ने ज़िक्र की हैं। नमूने के तौर पर एक नफ़ी जुल्म की आयत और दूसरे इस्बात अदल की आयत, हम दो आयतें पेश करते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 40 में इरशाद कुदरत होता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आदिल है, यानी क्या? जुल्म ज़र्रा बराबर नहीं करता। अगर किसी शख्स या ज़ात से किसी चीज़ की नफ़ी की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि उसकी ज़िद, उसकी मुकाबिल सिफत उस शख्स या उस ज़ात में पाई जा रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे सूरह निसा की आयत 40 में कि इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। इसका मतलब क्या है? नफ़ी जुल्म के साथ अल्लाह की अदालत को साबित किया जा रहा है। इस तरह से 40 से ज़्यादा आयतों में अल्लाह से नफ़ी जुल्म किया गया है, जो दर हकीकत इस्बात अदल का चर्चा कर रही है। दूसरी जगह इरशाद कुदरत सूरह नहल की आयत नंबर 90 में, सूरह नहल की आयत 90 में, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा इला आखिर। अल्लाह हुक्म देता है, दस्तूर सादिर करता है अदल का, यानी अल्लाह अदल वाला है, अल्लाह अदल का हुक्म देता है। इस बयान के रोशनी में ये बात जहन में रहे कि जब जुल्म की नफ़ी की जा रही है, अदल का इस्बात किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह दूसरों को भी दस्तूर अदल दे रहा है, इसका मतलब ये है कि खुद खुदावंद मुताल आदिल है। नफ़ी जुल्म से अदालत भी साबित हुई और हुक्म अलैकुम अस्सलाम, हुक्म अदल से भी ये बात आया हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आदिल है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की अदल और उसके इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने इस उन्वान को, इस सवाल को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है कि क्यों जनाब, जब अल्लाह के अस्माए हुस्ना बहुत हैं, अल्लाह आदिल होने के साथ साथ अलीम, कदीर, समी, बसीर, हन्नान, मन्नान, सब कुछ जब उसके औसाफ में से हैं, तो क्यों इसी के ऊपर इतनी तवज्जो? तो एक जवाब दिया जा चुका। दूसरा जवाब ये कि हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने भी अल्लाह के इस्बात वजूद, दूसरा मरहला अल्लाह की वहदानियत, इसके ऊपर बहस तौहीद में दो चीज़ बहुत अहम है। एक इस्बात खुदावंद मुताल, वजूद खुदा का मसला, इसके ऊपर आयतें नहीं हैं मगर रवायतें मौजूद हैं। और उस आयतों की ज़रूरत क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह वहदानियत को कुरान मजीद में और रवायात में वहदानियत खुदा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, वरना ये कह के गुजर गई हैं आयतें कि क्या खुदा में शक किया जा सकता है। वहाँ के दर्स में मैंने बयान किया था, तवज्जो करें। तो वजूद खुदा के मानने के बाद सारे यानी इंसानों के जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वजूद खुदा के बाद सबसे ज़्यादा अहम मसला खुदा की ज़ात के हवाले से वहदानियत का है, तौहीद का है, जिसके बारे में हमने गुफ्तगू की कि 36, 35, 36 आयतें सवाब मुवहिदीन और सवाब काइल बितौहीद के सिलसिले में वारिद हुई हैं।
میں نے کیا کہا کہ جب اتنی صفتیں، اتنے اوصاف، اتنے نام اللہ کے ہیں، اور وہ بھی بنیادی اوصاف، صفات ثبوتیہ، کمالیہ، جمالیہ، ان میں عدل کو کیوں اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ تو ایک جواب روایت سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اساس الدین التوحید والعدل۔ معصوم امام فرما رہے ہیں کہ بنیاد دین، ہم اصول دین 5 کہتے ہیں مگر مختلف روایات میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں امام صادق علیہ السلام کیا فرمایا؟ ان اساس الدین، دین اسلام کی بنیاد اور اساس اللہ کا موجود ہونا نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا ماننا ہے۔ ورنہ نصرانی لوگ ثالث و ثلاثہ کے قائل ہیں، بہت سے لوگ 2 خدا، لائٹ اور اندھیرا، اور اس کے بعد آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں، شر اور خیر کی خلقت کے بارے میں مختلف خداؤں کے 2 خدا کے قائل ہیں، اہرمن اور یزداں، بیان کر چکا میں۔ توجہ کریں، اس روایت میں امام نے کیا کہا؟ ان اساس الدین التوحید والعدل، دین کی بنیاد توحید یعنی وحدانیت خدا کا اقرار و اعتراف کرنا، تب انسان مسلمان کہلائے گا۔ دوسرے توحید، دوسرے عدل، یہ جو دوسرے عدل کہا ہے امام نے اس روایت میں، جو لوگ عدل الہی کو تسلیم نہیں کرتے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں۔ بنیاد دین جب ہی کیا ہے؟ ضروریت دین اور ضرورت مذہب، میں بیان کر چکا اس سلسلے میں۔ ضرورت دین یعنی کیا؟ اسلام کے لیے، اسلام کے اجزاء، اسلام کے اصول اور اسلام کی واجب و لازم چیز جس کو ہر مسلمان مسلک کے فرق کے ساتھ مانتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، صحیح؟ اسی طریقے سے معاد، قیامت کو امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان اساس الدین صرف توحید نہیں ہے، عدل بھی ہے۔ تو اگر عدل کوئی تسلیم نہیں کرتا، اللہ کو عادل نہیں مانتا، اور دوسرے مختلف معنی اس کے لیے، جہاں جہاں آیتیں ظلم کی نفی کر رہی ہیں وہاں پہ مختلف توجیحات کر رہا ہے، تو وہ امام صادق علیہ السلام کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ آئیے وہ سوال کہ صرف عدل ہی کیوں؟ جواب اس کا میں نے دیا۔ ایک جواب یہ ہے کہ بنیاد دین، اساس دین میں، اصول دین میں ہم کیا کیا کہتے ہیں؟ توحید ہمارے یہاں، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ایک وجہ عدل کو بنیاد دین میں، ایک تو روایت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، روایت میں آیا ہے۔ دوسرے، بنیاد دین اصولی امور میں شامل کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نفی عدل کر دیں ذات پروردگار سے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں عدالت الہی کو ہم ثابت نہ کر سکیں، اگر ہم اللہ کو عادل نہ مان سکیں، یہ دلیلیں نہ ہوں عقلی نقلی آیات اور روایت کی روشنی میں، اگر عدل، توجہ سے سنیں، اگر ہم عدل کے قائل نہ ہوئے اور یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ چونکہ بہت پاورفل ہے لہذا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی عدل کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اگر یہ ہم نے مان لیا، یہ تسلیم کر لیا، اور ہم عدالت الہی کو ثابت نہ کر سکے، تو امامت، نبوت اور معاد، یہ تینوں بنیادی اصول بھی تسلیم نہیں کر سکتے، مان نہیں سکتے۔ یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال کسی غیر اہل کو نبی بنا سکتا ہے، غیر اہل کو معجزہ دے سکتا ہے، غیر اہل کو عصمت دے سکتا ہے، غیر اہل کو امام بنا سکتا ہے، اس کی مرضی سارے اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں نہ ڈال کے جہنم میں گھسیڑ دے۔ اگر آپ نے عدل تسلیم نہیں کیا یا عدالت الہی کو ہم ثابت نہ کر سکے، یعنی کیا؟ یعنی اللہ جو ہے بالکل پاورفل، طاقتور انسان ہے، جو بھی چاہے کرے، یعنی کیا؟ اچھے لوگوں کو ان کے اعمال خیر کی جزا دینے کے بجائے وہ چاہے ظلم، ازرائے ظلم ان کو جو ہے سزا دے اور جہنم میں ڈال دے۔ اسی طریقے سے برے کام کرنے والوں سے بجائے اس کے کہ ان کو جہنم میں ڈالے، اس کی مرضی جنت میں اور بہترین مقامات عطا کر دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو عدالت الہی کا ثابت ہونا، عدل الہی کا ثابت ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بعد کے 3 عقیدے، عقیدہ نبوت،
عقیدہ امامت اور عقیدہ معاد مبتنی ہیں، موقوف ہیں اللہ کے عدل و انصاف ثابت ہونے پر، کہ اگر ہم اللہ کی عدالت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا ثابت نہیں کر سکے تو کوئی آج بھی دعوی نبوت کرے، رسالت کرے، امامت کرے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے خدا نے اس کو ڈھیلا کر دیا ہو یا زیادہ ٹائٹ کر دیا ہو، اس لیے یہ امام اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی مرضی۔ لیکن چونکہ اگر ہم عدالت مان چکے اللہ عادل ہے، تو پھر وہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یا اور بھی آیتیں جو دوست ہم نے بتایا 300 عدل اور ظلم کے مطابق ملا کر کے 300 آیتیں بنتی ہیں۔ تو اللہ کیا ہے، کسی نااہل کو نبی اور رسول اور امام نہیں بنا سکتا۔ اگر عادل مانا ہے تو ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کسی بھی کار خیر اعمال صالحہ کرنے والے مومن کو جہنم رسید نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بدکار کو، زناکار کو، مختلف وہ گناہ جس کی بنیاد پر اس کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہو، اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا، عدل کے خلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ظلم کی تعریف بالکل اپوزٹ میں عدل کے ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو اس کی جگہ وہاں پہ کوئی چیز نہ رکھی جائے، مومن کو جنت کے بجائے جہنم میں اور مشرکین و کافرین کو جنت میں داخل کر دے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور خداوند متعال ان اللہ لیس بظلام للعبید، تو توجہ کی کہ عدل کی بحث کیوں بہت لازم ہے۔ ایک تو امام صادق علیہ السلام نے کہا بنیاد دین توحید کی طرح سے عدل ہے، دوسرے یہ کہ بعد کے عقائد ہمارے متزلزل ہو جائیں گے اگر ہم عدل الہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام، نبی کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خاتمیت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ خدا عادل ہے، لہٰذا اس غیر اہل کو، نااہل کو منصب نبوت اور منصب امامت وغیرہ عطا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا دو متضاد صفتیں، اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک روایت کہ یہ دونوں متضاد صفتیں ہیں، بالکل متضاد۔ ظلم کے لیے تعریف ہم نے کیا، اسی کے مقابل میں عدل ہے، یعنی ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدالت ہے، ہر شے کو اس کے شان کے خلاف رکھنا ظلم ہے۔ صحیح؟ اب یہ عدالت بھی مراتب اور درجات ہیں۔ اللہ عین عدل ہے، معصومین علیہ السلام عین عدل ہیں خدا کے بعد، خدا جیسے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ مقابل میں ظلم ہے، ظلم کے بھی بہت مراتب ہیں۔ تعریف میں، توصیف میں ظلم کی امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الظلم ام الرذائل، آدمی جبار ہو جائے، ظالم ہو جائے، کسی قسم کا خوف و خشیت الہی نہ رکھتا ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی رذیلت، کوئی بھی قباحت والا کام انجام دے سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں الظلم ام الرذائل، رذائل رذیلہ کی جمع ہے فضیلت کے مقابل میں، یعنی کیا؟ یعنی برائی، یعنی خباثت، یعنی لعامت، تمام بدبختیوں، تمام برائیوں کا سرچشمہ، مرکز ظلم ہے، ناانصافی ہے، واضح ہے۔ مقابل میں امام امیر المومنین علیہ السلام، خوب یہ میں نے کہا دو متضاد صفتیں، اصل بات تو کہنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ دو متضاد جب صفتیں ہیں تو جتنی ظلم کی مذمت ہے اسی اعتبار سے عدل کی مدح بھی ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے عدل کی جتنی مدح کی گئی ہے اسی اعتبار سے ظلم کی مذمت بھی ہونی چاہیے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ام الرذائل، تو عدل کیا ہونا چاہیے؟ ام الفضائل ہونا چاہیے، مرکز فضائل ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہے، بھلے ہی روایت میں اس طرح سے کلمہ میں نے نہیں دیکھا ہے، الظلم ام الرذائل آیا ہے، لیکن العدل ام الفضائل ہے یا نہیں ہے تو سرچ کرنے کے بعد پتہ چلے گا، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن مقابل میں متضاد کے ہمارے لیے واضح ہے، آشکار ہے، تو عرف الاشیاء باضدادها، ضد ظلم عدل ہے، ضد عدل ظلم ہے۔ جب ظلم ساری قباحتوں، خباثتوں، برائیوں کا مرکز ہے تو عدل کیا ہوگا؟ سرچشمہ ہوگا، مرکز ہوگا ساری فضیلتوں کا۔ مگر میں نے اس طرح کی روایت نہیں دیکھی ہے، اس روایت کو
جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ پڑھ کر کے آپ کی آج زحمت تمام کروں گا. پہلا دن ہے اور مجھے نہیں معلوم تھا اتنا فاصلہ ہے، ٹائم لگا آنے میں. خوب امام، ہاں میں نے کیا کہا، جیسے ظلم کی اتنی برائی کی گئی ہے کہ ڈھیر ساری روایات آپ کو جیسے دنیا کی مذمت میں 150 سے زیادہ امیر المومنین کے صرف بیان ہیں. 150 سے زیادہ صرف امیر المومنین کے بیان دنیا کی مذمت میں ہے. ایک جگہ تعریف بھی ہے. ویسے ہی ظلم کی بڑی مذمت کی گئی، مختلف کلمات کے ذریعے سے مذمت کی گئی ہے. جہاں مذمت کی گئی ویسے عدل و انصاف کی تعریف بھی کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی روایات میں بھی. اب کتنی تعریف ہے عدل کی، کتنی مدح ہے عدل کی، کتنا پاور، کتنا ثواب، جو بھی آپ تصور کریں. اس سلسلے میں مولا کا دوسرا بیان ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں ان القبح فی الظلم. کون سا ظلم؟ وضع الشیء فی غیر محلی سے شروع کریے اور دعوی نبوت اور امامت تک جائیے یا دعوی الوہیت تک جائیے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. امام فرماتے ہیں ان القبح فی الظلم، ظلم کے اندر اتنی ہی قباحت ہے جتنا مقابل میں ظلم کے عدل ہوگی، اور جتنا عدل ہوگی اس کے مقابل میں جتنا ظلم ہوگا اتنی ہی ظلم کی قباحت. امام فرماتے ہیں ان القبح فی الظلم بقدر الحسن فی العدل. بقدر الحسن فی العدل یعنی کیا؟ اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ ایک مثلا ٹوپی اپنے پیر پہ لگا دیا تو یہ تو ظلم ہے، لیکن اس کی اتنی مذمت نہیں ہے جتنا انسان دعوی محمد کر لے، دعوی نبوت کرے. واضح ہے ظلم جیسا ہے اسی کے مقابل میں اتنی ہی عدالت. عدالت جتنی عدل ہے اسی کے مقابل میں ظلم. جتنا اللہ نے ظلم میں قباحت رکھی ہے اس کے مقابل کی عدالت میں اتنا ہی حسن پایا جاتا ہے. اب وہ جو اوپر روایت پڑھی ہم نے الظلم ام الرذائل، اس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عدالت بھی فضائل کا مرکز ہے، مگر جتنی بڑی عدالت، جتنا اہم عدالت ہوگی اسی حساب سے اس کی مدح و ثنا ہوگی. روایت ختم ہوئی. ان القبح فی الظلم بقدر الحسن فی العدل. امام امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے. غرر الحکم کی حدیث نمبر 3443، 3443. اور پہلی والی الظلم ام الرذائل تھی غرر الحکم ہی سے، حدیث نمبر حکمت نمبر 804. والحمدللہ رب العالمین. دلیل عقلی وغیرہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کریں گے.